عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال، جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنز گونگے بہرے نابینا اور معذور جو ہیں ان کے لیے 27، اور جو قیدی ہیں جیلوں میں ہیں ان کے لیے 52 نیک اعمال ہے۔ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان نیک اعمال میں موجود ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں اور کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، یہ ان نیک اعمال کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کسی نہ کسی ایک نیک عمل کو لے کر چلتے ہیں اور اس نیک عمل کے فوائد، مقاصد الحمدللہ ہم سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اپنے نگران کے دیے ہوئے شیڈیول کے مطابق کم از کم 2 گھنٹے دیے؟ نیک عمل ہم نے سنا کہ دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں ان کو نگران کے دیے ہوئے شیڈیول کے مطابق کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ دینی کاموں سے کیا مراد ہے، یہ نیک اعمال میں؟ یہ تو ہم سنتے رہے کہ نیک اعمال میں کہ نمازیں پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، تہجد پڑھی جائے، ظاہر و باطن کی اصلاح کی جائے۔ اب یہ دینی کام، ان سے کیا مراد ہیں اور دینی کام کون سے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پیغام محبت لے کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، جی، تو اعلان نبوت کے بعد سے اسلام کا آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ جی، صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ پہلی وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان کا ایک جملہ ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ یہ وہ مبارک افراد ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے پھر پیغام محبت کو عام سے عام تر کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، اور اگر یہ عرض کروں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے، صحبت اقدس سے فیضیاب ہوتے رہے، دین سیکھتے رہے، انہی میں سے افراد کو منتخب کر کر کے دیگر علاقوں میں بھیجنا شروع کیا، جس کی ایک مثال حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جی، انہیں مدینہ طیبہ بھیجا گیا۔ ان کا جو مدینہ طیبہ کا سفر ہے یہ نبوت کے 11ویں سال میں ہوا۔ اچھا، اعلان نبوت کے اعلان نبوت کے 11ویں سال میں 13 سال کا عرصہ پورا ہونے پر تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سمیت ہجرت کی ہے نا۔ جی، 11ویں سال انہیں بھیجا گیا مدینہ طیبہ میں۔ یہ کہا جائے گا کہ سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے ہیں یہ ہیں اسلام میں؟ نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، اچھا، اس لیے کہ مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہو چکی ہے نا۔ ہجرت حبشہ ہے، اس کے بعد ہجرت مدینہ ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف جن کو بطور مبلغ بھیجا گیا
اور پیغام اسلام کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں جا کر جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف جو اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ مرحبا 12 ماہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں گزارے، سبحان اللہ۔ اور مدینہ طیبہ میں 12 ماہ گزارنے کے بعد اگلے سال یہ 70 انصاری حضرات کو لے کر اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے گئے، وہاں سے افراد تیار کر کے، افراد نکال کے مکہ مکرمہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، تو مرحبا۔ یہ سفر مدینہ اور سفر ہجرت سے پہلے کا یہ کام تھا جو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یعنی انہوں نے سفر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کیا، اسلام دین شریعت سکھانے کے لیے کیا۔ جی یہی مقصد تھا سفر کا۔ اور ویسے تو ہماری گفتگو ابھی آگے بڑھے گی، لیکن ایک چیز کی طرف اگر آپ کی توجہ گئی ہو، مبلغ بھیجا جاتا ہے، جی یہ جس علاقے میں جاتا ہے وہاں جا کر کام شروع کرتا ہے، جی، اور وہاں افراد تیار کرتا ہے۔ افراد تیار کرنے کے بعد ان کو پھر دوبارہ مزید تربیت کے لیے مرکز کی طرف بھیجنے کا سلسلہ، ہمارا جو ایک تنظیمی سیٹ اپ ہے اس میں یہ صورت ہوتی ہے۔ جی جی جی، کہ تو حقیقی مدنی مرکز تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مرحبا۔ یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، 12 ماہ کا عرصہ وہاں گزارا، جی، وہاں سے افراد تیار کیے، افراد تیار کر کے ان کو مکہ مکرمہ اپنے آقا کی بارگاہ میں 12 ماہ کے بعد لے کر آئے۔ مطلب یہ کہ دعوت اسلامی جو دینی کام کر رہی ہے، یہ وہی اسلاف کی یاد ہے، وہی انداز ہیں، وہی طریقے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی مبلغین سفر کرتے ہیں، شہر شہر سفر کرتے ہیں، ملکوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی 12 ماہ سفر کرتا ہے، کوئی ڈبل 12 ماہ سفر کرتا ہے، کوئی وقف مدینہ بھی ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے یہاں تو ایک اصطلاح وقف مدینہ کی ہے کہ جو زندگی دعوت اسلامی کو دے دیتا ہے کہ میری زندگی دعوت اسلامی کی ہے، مجھ سے جو بھی کام دیا جائے، مجھے کہیں بھی بھیجا جائے، جو بھی مجھے کہا جائے دین کے کام کے لیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور واقعی وہ سفر کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کر نیکی کی دعوت دے کر اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز لے کر آتے ہیں، وہاں ان کے کورسز ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یعنی یہ وہی ایک اسلاف کے کام کے انداز کی کئی جھلکیاں تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ہیں اور انہی کا فیضان ہے ماشاءاللہ۔ لیکن ماضی میں اگر دیکھیں نا تو علماء نے حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق کئی یہ کام کیے ہیں۔ جی، کچھ پیچھے اگر جاتے ہیں نا تو کچھ پیچھے ایک دور اس طرح کا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں علماء کی محبت دلوں میں تھی، اہل علم کی قدر تھی۔ جی، آپ اگر ماضی میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو کئی بڑی بڑی خانقاہیں اور کئی بڑے بڑے ادارے اس طرح کے نظر آئیں گے جو آبادی کے اندر نہیں ہوتے تھے، اچھا، آبادی سے ہٹ کر بنائے جاتے تھے۔ اس کی عوام کیا کا رجوع ہوتا تھا۔ تعلیم کے لیے ایک بہترین جگہ جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں شور شرابہ نہ ہو۔ شور شرابہ نہ ہو۔ اور چونکہ وہ دور اس طرح کا تھا کہ جس میں علماء کی قدر ہوا کرتی تھی، اہل علم کی قدر ہوا کرتی تھی، لوگ خود چل کے جاتے تھے، بڑے بڑے سفر کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کیے جاتے تھے علماء کی خدمتوں میں حاضریاں دینے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ اگر دیکھیں صرف ایک ایک حدیث سننے کے لیے کتنے لمبے لمبے اسفار ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں، مہینوں کے پیدل۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کے انداز بدلتے رہے۔ جی، کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ کسی ایک مخصوص مقام پر عالم دین تشریف فرما ہوتے، درس حدیث کا حلقہ لگتا، اللہ اللہ، اب وہ لوگ پروانہ وار ان کے اس درس حدیث کو سننے کے لیے وہاں جمع ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعضوں نے سفر کی صورتیں بھی کی، مختلف شہروں میں جا جا کر سفر کرنے کے سلسلے کیے۔ جی، تو ہر دور کے اعتبار سے کئی ایک چیزیں دین کی خدمت کے اعتبار سے بھی بدلتے رہی، حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق، لوگوں کے ذوق اور ان کی کیفیت کے مطابق۔ مرحبا۔ آج کے دور کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور کی کیفیتیں کچھ اس طرح کی سامنے آئیں گی کہ جس میں مختلف طرح کے طبقات ہمارے سامنے آئیں گے، یا آپ یوں کہیے کہ مختلف طرح کے اذہان ہے اور مختلف طرح کی تقسیم ہے کہ ہر ایک کو اس کے ذوق کے مطابق لے کر آگے بڑھنا اور پھر اسے دین متین کی طرف لانا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ پر چلانا۔ ماشاءاللہ۔ کئی چیزیں تو اس طرح کی آپ کے سامنے آئیں گی کہ اولاد اپنے ماں باپ سے باغی ہو گئی، علماء کی محبت دل میں نہ رہی۔ جی، اگر یہ کہا جائے کہ زبان سے اگر نہ کہا جائے، قال اور حال، قال اگرچہ کچھ اور ہوگا لیکن ظاہری حال یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دین سے کچھ بیزاری والے بھی شاید جملے لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہوں، یا کیفیتیں اس طرح کی بیان ہوتی ہوں کہ نماز کا ذوق شوق نہ رہا، تلاوت قرآن کے اعتبار سے کیفیت وہ والی نہ رہی، ٹھیک،
اب صرف ارکان اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں نا، ارکان اسلام میں کلمہ، اس کو تو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے، کرنے والے کام 4 ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، نماز کا آپ جائزہ لیں گے تو 95% مسلمان شاید وہ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ روزے کے اعتبار سے دیکھیں گے، روزہ اگرچہ ایک باطنی عبادت ہے، ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، صحیح، لیکن ظاہر اسی معاشرے میں سارے رہتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد اس طرح کی شاید ہوگی، جی یا بہت بڑی نہ ہو تو بھی ایک بڑی تعداد اس طرح کی ہوگی کہ جو روزے کے اعتبار سے سستی کا شکار ہے، جی، ہٹے کٹے، کھاتے پیتے، موٹے تازے نوجوان روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اعتبار سے اور حج کے اعتبار سے تو کیفیت اس طرح کی ہے کہ زکوٰۃ کس پر ہے، حج کس پر ہے، اقتدار کو پتہ ہی نہیں۔ جی جب مجھ پر زکوٰۃ ہے، اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں ادا کرنے کے بارے میں سوچوں گا نا، ٹھیک ہے، یا مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، یہ پتہ ہوگا تو میں حج ادا کرنے کے بارے میں سوچوں گا، نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، یہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہے تو بھی وہ قیاس آرائیاں کر کر آ کے تو پھر وہ خیر ہے یار تھوڑا بہت دے دو تو بھی چلتا ہے جی، اندازے سے۔ اور حج کے تعلق سے اور دیگر کئی ایک عبادات کے تعلق سے تو ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو مذاق مسخری میں ان چیزوں کو لیتا ہے نا، استغفر کہ کعبے کے چکر لگانے کے بجائے تم غریب کے گھر کا چکر کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ، اللہ، استغفر اللہ، تو اس طرح کے کئی جملے بھی بعض اوقات بولے جاتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں ایسے انداز کو اپنانے کی حاجت ہے کہ جو احساس زیاں کا مرہم رکھنے والا ہو۔ ایک ہے کسی سامنے والے کی توجہ ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس کی توجہ دلانا کہ میرے بھائی تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تم کس راہ کی طرف چل رہے ہو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اور جو تمہارا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ جاؤ۔ صحیح، تو اس کے لیے مختلف طرح کے انداز پھر دعوت اسلامی نے اپنائے، جس میں احساس زیاں کا مرہم رکھنے والا بھی ہے، پیار محبت والا بھی ہے، دل میں جوش ایمانی پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام پلانے والا بھی ہے۔ جی، تو یہ جو دینی کام ہے نا، پس منظر تو سارے کا سارا وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف لانا، جی، ان کا رشتہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے جوڑنا اور رب کی بارگاہ میں جھکانا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر لانا، بنیادی مقصد تو وہی ہے۔ کام کا انداز اور طریقہ کار بدلتا رہا، اور دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے اس کو 12 دینی کام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی، تو 12 دینی کام کا مطلب یہ ہے کہ 12 کام ہے، جی، اس میں پھر آگے تقسیم ہے کہ روزانہ کرنے والے کام کتنے ہیں، ہفتہ وار کرنے والے کام کتنے ہیں، اور ماہانہ کرنے والے کام کتنے ہیں۔ یہ کون کرے گا کام؟ یہ میں پہلے اس کی تقسیم عرض کر دوں کہ وہ کون سے روزانہ والے کون سے ہیں، ہفتہ وار کون سے ہیں، ماہانہ کون سے ہیں۔ روزانہ کرنے والے 4 کام ہیں، صحیح، ان میں ایک تو فجر کے لیے جگانا، نماز فجر کے لیے عاشقان رسول کو بیدار کیا جائے۔ صحیح، اس کے بعد دوسرا کام ہے تفسیر سننے سنانے والا، ٹھیک اور تیسرا کام ہے درس والا، ٹھیک، اور چوتھا کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ یہ تو روزانہ والے 4 کام ہوئے۔ 4 کام، اچھا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو فجر کے لیے جگانا، اللہ کی بارگاہ میں جھکانا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف لانا ہے۔ اہم ترین کام ہے۔ تفسیر سننے سنانے والے کام کی طرف توجہ کریں گے تو قرآن سیکھنا، سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا اور سکھانے کی کوشش کرنا، صحیح، یہ بھی تعلیم قرآن کو عام کرنے والا کام ہے۔ ماشاء اللہ، اور درس والے کام کی طرف اگر توجہ کی جائے تو درس بھی علم کی نور کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا۔ درس میں ظاہر جن کتب کا انتخاب کرے گا اس میں اللہ کی محبت کا پیغام بھی ہوگا، سرکار کی محبت کا پیغام بھی ہوگا، اخلاقی طور پر اپنے اندر نکھار لانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ جی، جو ہم اخلاقی اعتبار سے تنزلی کے گڑھے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس سے نکالنے کی باتیں بھی ہوں گی۔ جی، تو مختلف طرح کے موضوعات اس میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی اپنی اصلاح کرنے کا اور دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغان یہ روزانہ یہ کرنے کا ایک کام ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں کیا ہوگا کہ قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے۔ اس وقت قرآن کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے، جس طرح میں نے ارکان اسلام کے اعتبار سے بات کی، جی، تو میرا ایک گمان ہے، واللہ عالم غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ شاید 98% یا اس سے بھی کچھ زیادہ تعداد مسلمانوں کی وہ ہوگی جن کو درست قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجوید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ ابھی تو بہت پڑھنا ہی تھوڑی نہیں آتا، تعداد ہے سمجھنا اور ہے۔ جن کو قرآن درست انداز میں پڑھنا آتا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو اب ان کو قرآن پڑھانے کے لیے آگے کون بڑھے گا؟
یعنی روزانہ کرنے والے کاموں میں 2 کام اس طرح کے ہیں جو خالصتاً قرآن کے حوالے سے ہیں، جی، قرآن پڑھانے کے حوالے سے، قرآن سمجھانے کے حوالے سے۔ حوالے سے تو یہ 2 کام تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ ہو 2 گئے، کام ہو جائے تو سارا مسئلہ حل ہو گیا، اور سب کچھ درس والا کام جو ہے یہ علم دین کے نور کو عام کرنے والا کام ہے، ماشاءاللہ، اور فجر کے لیے جگانا یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا کام ہے۔ یہ روز کے کام ہو تو اب ان کاموں کا اگر جائزہ لیا جائے، یہ دعوت اسلامی کے دینی کام جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، گئے۔ جی قرآن سے مربوط کرنا، جی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکانا، ماشاءاللہ، تو یہ کام تنظیمی کام تو اگرچہ ہم ان کو کہتے ہیں، جی لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، جی، ان کا اصل مقصد حقیقی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر ہفتہ وار کاموں کی طرف اگر بڑھیں تو ہفتہ وار 5 کام ہو گئے نا، جی ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، علاقائی دورہ، یوم تعطیل اعتکاف، جی، اور ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ مطالعہ، مرحبا، اس پر بھی اگر غور کریں گے تو اسی جیسی کیفیت آئے گی جو روزانہ کے کاموں کے میں نے ابھی مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے عرض کی ہے۔ ماہانہ کرنے والے کام 3 ہیں، جی، ایک تو نیک اعمال کا رسالہ، زندگی سنواریں تو پورے کا پورا ہمارا پروگرام ہی نیک اعمال کے رسالے کے مطابق چلتا چلا جا رہا ہے، اگرچہ اس پروگرام میں بھی سب رسالوں کا احاطہ شاید نہ ہو سکے، جی، اگرچہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ٹچ کریں دیگر موضوعات کو بھی اور دیگر رسالوں کو بھی، لیکن آپ پروگرام کی ابتدا میں ذکر کرتے ہیں کہ جیل والوں کے لیے اتنے، تو بچوں کے لیے اتنے، تو بچیوں کے لیے اتنے، تو درس نامی کرنے والوں کے لیے اتنے، درس نامی کرنے والیوں کے لیے اتنے، اسلامی بہنوں کے اتنے، اسلامی بھائیوں کے اتنے، جی، تو سب کا احاطہ تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کچھ نہ کچھ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نیک اعمال کا رسالہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ بھی اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر مدنی کورسز، ماشاءاللہ، مدنی کورسز پر انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ مزید کچھ گفتگو وغیرہ کا سلسلہ بھی ہمارا آگے بڑھے گا۔ صحیح، تو یہ ہیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام۔ 12 دینی کا، ماشاءاللہ، بہت پیاری تفصیل ہمیں پتہ چلی کہ واقعی پہلے لوگ جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے، علم دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا تھا، ذوق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، اور ان کا مقصد حیاتی یہ ہوتا تھا کہ ہم علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر کریں اور اللہ پاک کی رضا والے کام کریں۔ لیکن وقت بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، لوگ علم دین سے دور ہوتے گئے، ایسے میں ماشاءاللہ الکریم ہمیں دعوت اسلامی کا اتنا پیارا مدنی ماحول ملا، اور پھر اس مدنی ماحول میں ہمیں 12 دینی کام دیے گئے جس کی تفصیل ہم نے ابھی سنی۔ تو ہر دینی کام کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اچھا، یہ 12 دینی کام 12 نیک اعمال بھی ہے، ان رسالوں میں بھی ہے، تو مزید جب ان دینی کاموں والے نیک اعمال آئیں گے تو اس کی تفصیل ہم مزید سنیں گے، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں ہم اور سنیں گے۔ واقعی دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ پہلے لوگ سفر علم دین حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اب دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے لوگ گھر چھوڑتے تھے، بچوں کو چھوڑتے تھے، شہروں کو چھوڑتے تھے، ملکوں کو چھوڑتے تھے علم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج دنیا کے لیے بھی تو لوگ گھر بار چھوڑتے ہی ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑتے ہی ہیں، دوستوں کو چھوڑتے ہی ہیں، محلوں کو، شہروں کو، ملکوں تک کو چھوڑ کر بس جاتے ہیں اور کئی کئی سال وہاں رہتے ہیں دنیا کا مال کمانے کے لیے۔ بہت فرق آ گیا، لیکن دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ مزید 12 دینی کاموں کے متعلق ہم سنیں گے۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آج کل زندگی بہت مصروف ہے، اور ایسے میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے 2 گھنٹے کیسے دیے جائیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، آپ زندگی مصروف بولتے ہیں، میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں، بولتے ہیں یار ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ملک الموت کو بول دینا مرنے کی فرصت نہیں ہے، مجھے بول کر کیا کرو گے؟ تو یہ لوگوں کی بس یہ ایسا نہیں ہے، تب گپ مارنے کے لیے ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے ٹائم ہے کہ نہیں؟ لگے رہتے ہیں، گھنٹوں لگے رہتے ہیں، سوتے وقت بھی سینے پہ سجا کے سوتے ہوں گے۔ تو ان سب کے لیے وقت ہے، اور اللہ کے دین کے لیے وقت ہے۔ 22 گھنٹے آپ کے، 2 گھنٹے کا مشورہ دیا تو آپ اس میں بولتے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں ہے، یہ زندگی مصروف ہے۔ کیا مصروفیت ہے بھائی؟ اب تو مشینی دور ہے، مصروفیت تو پہلے تھی جب ہر کام ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا، اب تو تقریباً کام مشین کر رہے ہیں۔ پہلے بتی جلانے کے لیے لائٹ آن کرنا آپ بولتے ہیں، ہم بتی جلانا بولتے ہیں، بتی جلانے کے لیے اٹھنا پڑتا تھا۔ اب تو بتی جلانا ہے، پنکھا چلانا ہے، یہ ریموٹ کنٹرول لیا، یہ ہو گیا۔ اتنا ٹائم بچ گیا نا چلنے پھرنے کا۔ اب یہ ٹائم ڈاکٹر کے لیے چلا گیا کہ جو اس طرح مطلب وہ بالکل حرکتیں نہیں کرتا،
तो बीमार होता है, शुगर हो जाता है। सेठों को ज्यादा होता है जो इस तरह यूं कर रहे होते हैं, ऑर्डर से पानी लाओ, चाय रख दो, इधर टेबल साफ करो, वो इधर रख दो, खाली ऑर्डर चलाते हैं। तो ये बेचारे फिर हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, इस तरह के अमराज सेठों में ज्यादा मिलेंगे आप, जो ऑर्डर चलाते हैं। बाद सेठ वर्जिश करते होंगे, पैदल चलते होंगे, ये करते होंगे, ये हर सेठ ऐसा नहीं करता। वो लोहे के सामान रख देते हैं, इस साइकिलें चलाना और मशीन, वो जंग खा रहे होते हैं। चलाना में थोड़ी मजा आता है, फायदा होता होगा इसका, मजा नहीं आता चलाने में, जो बाहर पैदल चलने में मजा है। तो यूं बहरहाल ये कि अब इस दौर में, मशीनी दौर में टाइम ज्यादा है पहले के मुकाबले में, हर काम हाथों से। हम यार बच्चे थे ना, हम पानी भरते थे घर के लिए, जब बचपना था कि घर में मतलब हमारे पानी की लाइन नहीं थी, पानी, मीठा पानी, खारा पानी भी नहीं था, पानी नहीं, मीठा पानी का नहीं अच्छा। तो मीठा पानी भर के लाइन में लगकर हम लाते थे। मैं खुद भी लाता था और आटा पिसवाने खुद जाता था, यूं कंधे पे रख के, गेहूं लेके। मिर्चें पिसवाए तो बाजरा पिसवाता था, ये चक्कियों पे जा जाके बाजार का सौदा, सलफ लाना, ये सारा। अब मेरी सारी मसरूफियात खत्म हो गई। अब मैं बोलूँगा मेरे पास दिन का टाइम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टाइम ही दिन का है, दिन के काम का ही टाइम है मेरा, ना और काम धंधा ही नहीं है। यूं समझ लो अभी क्या मैं ये बैठा हूँ दिन के लिए हूँ या दुनिया के लिए हूँ, तो अंडरस्टूड है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है। तो 2 घंटे डबल 12 घंटे में दिन आप नहीं दे सकते, मैं डबल 12 घंटे में 2 घंटे दुनिया के लिए नहीं दे रहा ना। एक मिसाल है, मैं सोता हूँ तो मेरा सोना जो है, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए सो रहा हूँ। मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किसी खादिम को खत लिखा, खत इरसाल फरमाया, तो उसमें इस तरह का लिखा था कि सोते वक्त इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए नियत कर लो तो तुम्हारा सोना इबादत हो जाएगा, है ना, फायदे की बात। अच्छा, अब अगर कोई जाके सोए नहीं तो क्या होगा इसका, क्या इबादत कर सकेगा, नमाज पढ़ सकेगा? एक रात चलो आप बर्दाश्त कर लोगे, हो सकता है 2 रातें बर्दाश्त कर लो, 2 रातें और 2 दिन ना सोए, तीसरे दिन तो फिर वो करामत या करिश्मा ही कहेंगे कि वो अगर बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब कुछ ना कुछ इसमें खराबी आएगी। ज्यादा नींद नहीं आती इसको, बाजों को बेचारों को परेशानी होती है, तो फिर बाजू का खुश्की चढ़ जाती है, दिमाग, नफ्सियात मरीज, अल्लाह पाक रहमत के नजर फरमाए। आपने एक जुमला ये इरशाद फरमाया था जो बहुत ही प्यारा है और इस्लामी भाइयों के लिए, हम सब के लिए इसमें बहुत से कुछ सीखने का है। जिससे करना हो उसके लिए काम बहुत, और जिसके लिए ना करना हो, जिसे ना, उसके लिए बहाने बहुत। तो करने वालों के लिए काम की कमी नहीं, ना करने वालों के लिए बहानों की कमी नहीं। सुभान अल्लाह। हमने अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के मदनी फूल सुने। आइए एक सवाल भी हम शामिल करते हैं अपने सिलसिले में। मेरा नाम मसब तैयब है, मैं एबटाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि दीनी काम जो आप करते हैं ये तो कोई भी कर सकता है, सुना है कि आप इसके अलग से कोर्सेज़ भी करवाते हैं, कोर्सेज़ की हाजत लगती नहीं है, तो ये सीधे सीधे काम है, फिर आप लोग कोर्सेज़ क्यों करवाते हैं, इनके क्या मकासद हैं? जी हुजूर, सीधे सीधे काम है ये, बिल्कुल सीधे सीधे काम है। सीधी सड़क की ये शहर शफाअत नगर की है। नेकी की दावत देने वाला काम सीधा सीधा काम है, और अगर ये कहा जाए कि नेकी की दावत देने वाला काम और बुराई से मना करने वाला ऐसा सीधा काम है कि जो इस राह पे चल पड़ता है वो खुद ही सीधा हो जाता है। तो दूसरों को सीधा करने वाला भी काम है ना, तो ये काम तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, लेकिन काम किया कैसे जाएगा इसके ज़रा कुछ ना कुछ आदाब तो होंगे। सही। कुरान पाक की एक आयत करीमा का हिस्सा अगर तिलावत करूं, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ बुलाओ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। हिकमत क्या है ये सीखना पड़ेगा जी, अच्छी नसीहत क्या है ये भी सीखना पड़ेगा, और काम करने के लिए जो अंदाज हैं वो भी कुछ ना कुछ सीखने पड़ेंगे जी। आप अगर देखें कि किसान एक फसल हासिल करता है, फसल हासिल करने के पीछे उसकी कितनी तहरीक होती है। कोई बोले ये सीधा काम है, अब बीज डाला फसल हासिल हो गए, वैसे बात करें तो एक जुमले में यही होगा ना कि बीज डाला फसल मिल गए जी, लेकिन खेत को हमवार करने के लिए कितनी मरतबा उसने हल चलाया,
باہر سے جانور نہ آ جائیں اس کے لیے اس نے کانٹے دار باڑ لگائے، جی اندر سے پرندے آ کر دانہ اچک کر نہ لے جائیں اس کے لیے اس نے اسباب کیے، پھر بیج میں سنڈی وغیرہ نہ لگ جائے اس کے لیے اس نے باقاعدہ سے اسپرے کیے، صحیح، بارش نہیں ہو رہی اس کے لیے دعائیں جا جا کر کروائیں، بارش زیادہ ہو گئی تو بارش رک جائے اس کے لیے دعائیں جا جا کر کروائیں، اور یہ اتنا سارا اہتمام کرنے کرانے کے بعد اب توجہ رب کی رحمت کی طرف، یا اللہ کرم نوازی فرما دے اور میرا بیج ضائع نہ ہو۔ جی یہ اتنا سارا اہتمام کرنے کے بعد ایک فصل اسے حاصل ہوتی ہے۔ جی اس فصل کے تعلق سے اگر ہم بات کریں نا کہ یہ فصل معرفت الہی اور محبت الہی کی فصل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہ فصل تو بہت بڑی فصل ہے نا، ہائے تو جب اس فصل کا اتنا اہتمام ہے تو اس کا کتنا اہتمام ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ 12 کے 12 جو کام میں نے عرض کیے ہیں سیکھے بغیر نہیں ہو سکیں گے۔ جی کون سا کام کب کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کس پیرائے میں کرنا ہے اور کس ماحول میں جا کر کرنا ہے۔ جی جس طرح میں ابھی تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا مدنی چینل کے ناظرین کی، آپ تو ماشاء اللہ کئی چیزوں کے حوالے سے جانتے ہوں گے۔ بعض ممالک اس طرح کے ہیں کہ جن ممالک میں بھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے ان کاموں میں کچھ مزید تقسیم کی ہے۔ جی ہاں، کئی ممالک اس طرح کے ہیں جس طرح ہمارے ہاں بعض ممالک میں فجر کے لیے جگانے میں کوئی آزمائش نہیں ہے، آپ گلی میں جا کر آواز لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں یا اللہ یہ فجر کے لیے جگانے آئے تو انہیں مکہ اور مدینہ دکھا دے۔ اللہ اللہ، اور بعض ممالک اس طرح کے ہیں جہاں قانونی اعتبار سے یوں گلی میں نکل کر نماز کی آواز لگانا وہ درست ہی نہیں ہے۔ صحیح، اب وہاں نماز کے لیے جگانے کا اہتمام کیا ہوگا؟ مرکزی مجلس شورا نے اس کا انداز اور طریقہ کار وہاں کے حساب سے الگ دے دیا۔ جی ایسی بعض دیگر کام اس طرح کے ہیں کہ جن کا انداز اور طریقہ کار کچھ علاقوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ جی اب کون سا کام کہاں کریں گے، کس انداز میں کریں گے، کس حساب کتاب سے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، یہ پوری ایک تقسیم ہوگی نا۔ صحیح، کورس کریں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں سیکھیں گے۔ اور کھیر بڑی میٹھی ہے، حلوے کی مٹھاس بھی بڑی شاندار ہوتی ہے، جی یہ بتانا کچھ اور ہوتا ہے اور چکھ لینے کے بعد پھر ذائقے کو خود محسوس کرنا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سائل محترم اگر ایک دفعہ کورس کرنے کے لیے آ جائیں جی، تو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ یعنی کام سیکھ کر کیا جائے، کیونکہ دوسروں کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اتنی بڑی دعوت اسلامی کی تحریک چل رہی ہے اور دنیا بھر میں جو دینی کام ہو رہے ہیں، تو یہ تجربات کی روشنی میں یہ سارے جو ہے وہ مدنی پھول بنے ہوئے ہیں اور اس کا ایک نظام اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو اس ماحول سے وابستہ ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ درس کس طرح دینا ہے، لوگوں کی نفسیات کیا ہے، لوگوں کو کس طرح ہمیں سمجھانا ہے، کس طرح مائل کرنا ہے، کون سے مدنی پھول کہاں دیے جائے، کون سی گفتگو کہاں کی جائے، کیا حکمت ہونی چاہیے۔ اگر سامنے سے اس طرح کا جواب آتا ہے تو آپ کو کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ تو یاد ہے کہ سیکھ کر ہی کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو وہ سیکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ تھیوری ڈاکٹر اور بھی ایسے نہیں پریکٹیکل بن میں جاتا۔ فرق ہوتا ہے نا، جی تھیوری یہ آسان ہوتی ہے، پریکٹیکل تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی اور پریکٹیکل کرنے کی طرف جائیں گے تو کئی چیزیں ایسی بھی بعض اوقات سامنے ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے یار کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا، جی، یہاں تو صورتحال کچھ اور ہو گئی۔ تو پھر کام کو کام سکھاتا ہے، صحیح۔ اپنے ذمہ داران کی مشاورت کے بعد پھر اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کو ایک میڈیکل کی کتاب پڑھ کر ہی دوائی دینا تو شروع نہیں کر دے گا، باقاعدہ اس کو جو ہے وہ سیکھنے کے بعد بھی کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ ہاں، جو ایکسپیرینس جس کا ہوگا اس کے ساتھ رہ کر، اس کے تحت رہ کر جو ہے اس کو اس کام کے بعد کرنا میدان پڑے میں گا۔ اتر سکیں گے۔ صحیح، کوئی آپریشن بھی ویسے نہیں کر دیتا ہوگا، ظاہر ہے کہ پورا اس کا پورے ایک سسٹم اس کا چلتا ہوگا۔ تو 7 دن کا 12 دینی کام کورس ہوتا ہے۔ ابھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا کچھ اس میں سیکھنا ہوگا تو کوئی 700 دن کا ہوتا ہے۔ 7 دن کا 12 دینی کام کورس ہوتا ہے۔ یہ کورس آپ کر لیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو آپ کو انشاءاللہ الکریم 12 دینی کاموں کی تفصیل بھی پتہ چلے گی، پریکٹیکل بھی پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ الکریم ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا نیکی کی دعوت عام کرنے کا۔ اور جب آپ نیکی کی دعوت سیکھ کر ان کاموں کی جو تفصیل ہے اس کے مطابق کریں گے تو لوگ انشاءاللہ الکریم دین کی طرف آتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جب آپ کو یہ فوائد نظر آئیں گے تو آپ کا جذبہ، آپ کا ذوق، آپ کا شوق اور آپ کی ہمت اور بڑھے گی۔ جب رزلٹ سامنے آتا ہے کہ میں نے کوشش کی اور میری کوشش سے یہ نمازی بن گیا، میری کوشش سے یہ دیندار بن گیا، یہ گناہوں میں پڑا ہوا تھا، نشے میں پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات میں گھرا ہوا تھا، میری تھوڑی سی کوشش سے اتنا بڑا فائدہ ہو گیا، الحمدللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ کورس آپ ضرور کریں۔ اب یہ 12 دینی کام کرے کون، جو ایک سوال تھا ہمارا، کس کے لیے ہیں یہ 12 دینی کام؟ یہ 12 دینی کام تو یہ گزارش پیش کی جاتی ہے کہ ہر ایک مسلمان آئے
جی اور نیکی کی دعوت کے اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. سبحان اللہ. یہ آواز تو سب کے لیے. جی اسلامی بھائیوں کے لیے 12 دینی کام ہے. جی اور جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ حالات، واقعات، کیفیات اور کئی ایک چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو جاتے ہیں ملک کے اعتبار سے. اسلامی بہنوں کے لیے 12 نہیں ہے جی اسلامی بہنوں کے لیے 8 ہے. 8 دینی کام ہے. تو 8 دینی کام اسلامی بہنوں کے لیے، 12 دینی کام اسلامی بھائیوں کے لیے. اسپیشل پرسنس کے لیے بھی ہیں 12 کام، 12 دینی کام. اس میں بھی کچھ تبدیلی ہے. گونگے بہرے نابینا ذرا جیسی کیفیت ہوگی اس حساب سے کچھ نہ کچھ تبدیلی کی صورتیں ہوں گی. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ 12 دینی کاموں میں ساتھ دینا شروع کر دیں. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ 8 دینی کاموں میں ساتھ دینا شروع کر دیں. ماشاءاللہ. جو سب مل جل کر شیطان کا مقابلہ کریں اللہ اللہ اللہ. اور سب مل جل کر کوشش کریں کہ اس کو نیچا دکھاتے ہوئے نا ہم اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے چلے جائیں گے. کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے. مدنی مقصد بھی کتنا پیارا دیا ہے امیر اہل سنت نے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو واقعی نیکی کی دعوت عام ہوگی تو دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہوگی نا. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ پچھلے دور میں لوگ دین کی طرف جاتے تھے، علماء کی طرف جاتے تھے، اور اس دور میں وہ نہیں. تو علم دین سے دوری ہی ہے نا کہ جب علم حاصل کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. انسان اور جانور میں فرق ہے. ظاہر ہے کہ جانور جو ہے جو مرضی میں آتا ہے کرتا ہے، جو اس کو کھانا ہوتا ہے کھاتا ہے، جو پینا ہوتا ہے پیتا ہے، جس طرف جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہے. انسان ایسے تو نہیں ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ اس تک علم نہیں پہنچا اب تک. لیکن جہالت جو ہے نا انسان کو بھی جانور سے بدتر بنا لے جاتی ہے. قرآن پاک نے بعض انسانوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، اللہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کو اپنے دل میں نہ اتار سکا وہ انسان تھوڑی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم دین سے یہ دوری ہی کی وجہ بنتی ہے کہ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ دین پر نہ چلنا یا حرص دنیا کی، لالچ دنیا کی محبت بندے کو اس حد تک پہنچاتی ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں اسلام کی طرف نہ آنے والا جی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے بغاوت کرنے والا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ. آپ جانور کو دیکھیں گے نا، کتا جانور ہے جی، ایک ٹائم اسے روٹی ڈالی گئی نا، صحیح، یا کوئی کھانے والی چیز اس کو ڈال دی گئی، وہ کیسا وہ وفاداری کی طرح دم ہلاتا ہوا پیچھے آنا شروع کر دیتا ہے. جی، یہ جانور ہو کر مالک کو اور اپنے محسن کو پہچان گیا. اور یہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے آ ہی نہیں رہا. ایک ٹکڑا یعنی کہ مالک اس کتے کو ڈال دے تو کتا جو ہے مالک کا در نہیں چھوڑتا، دروازہ نہیں چھوڑتا، مالک کی حفاظت کرتا ہے. چاہے مالک لات مارے، چاہے جوتے مارے، وہ چھوڑ کر نہیں جاتا. اسے مارا بھی جائے نا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر پیاس سے پچکارا جائے، دوبارہ پھر دم ہلاتا ہوا پیچھے آ جائے گا. ایک وہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تھا نا، جس دل اندر عشق نہ رچیا، جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے استو چنگے، مالک دے گر راکھی دیندے صابر بھوکے ننگے. مالک داغ در نہیں چھڑ دے اور میں مارو سو جتے، اٹھ بولیا چل یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے. کتنا اس میں ہمارے لیے درس ہے. آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنوارے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ بھلائی کی کنجی اور برائی کا تالا ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ برائی کی چابیاں اور بھلائی کے لیے تالا ہوتے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں بھلائیوں کا فیضان ہو، اور بربادی ہے ان کے لیے جن کے ہاتھوں برائیوں کے دروازے کھولے گئے. یقیناً نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم الشان کام بے شمار فضائل و برکات کا سبب ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تن من دھن سے ان فضائل کو پانے کی سعی میں مشغول ہو جائیں. ایک اور فضیلت سنیے اور خوشی سے جھومیے. چنانچہ صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے، جس کے ذریعے ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرنے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب نے ہمیں ایک نیک عمل دیا کہ روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق دینی کاموں کو کیا جائے۔ آپ بھی نیت کیجئے اور ہمت کیجئے، کچھ نہ کچھ وقت روزانہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں دینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر کے ہولناک اور پرآشوب ماحول میں کہ جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ عز و جل اپنے جن مطیع و فرما بردار خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے افراد بھی شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ قاسم بلال اتاری مدنی فیصل آباد سے تعلق ہے۔ سیدی میرا سوال یہ ہے کہ مصروفیات زیادہ ہو چکی ہیں اور جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے 2 گھنٹے نکالنا مشکل ہے، تو اس سے کم کی بھی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا۔ جتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا اتنا اس کے لیے کیجیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا اتنا اس کے لیے سرمایہ جمع کرتے چلے جائیے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ 2 گھنٹے بھی اگر دیکھا جائے تو 2 گھنٹے بھی شاید تھوڑے ہوں گے، تو جتنا عرصہ یہاں رہنا ہے اتنا اس کے لیے، جتنا عرصہ وہاں رہنا ہے اتنا اس کے لیے تیاری کی جائے۔ تو 2 گھنٹے اگر اس اعتبار سے دیکھے جائیں تو میرا خیال تھوڑے ہوں گے، کچھ بھی نہیں صحیح۔ اور یہ جو کام عرض کیے گئے کہ عاشقان رسول کو فجر کے لیے جگانا، یہ روزانہ والے کام تو وہ 4 کام ذکر کیے گئے نا، تفسیر سنانے کا حلقہ ہے، درس فضان سنت ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے جی۔ تو اسی میں اگر یہ تقسیم کر کے ہم لے کر آتے ہیں تو فجر کے لیے جگانے میں کتنا ٹائم لگے گا اور تفسیر سنانے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ صحیح۔ یہ وہ ٹائم ہے جو عام طور پر مصروفیت والا ٹائم نہیں ہوتا کہ جناب وہ میٹنگ رکھی ہوئی تھی، اگر میں فجر کے لیے جگانے چلا گیا تو میری تو میٹنگ رہ جائے گی۔ جی۔ یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں تقریباً قوم فارغ ہوتی ہوگی، صحیح، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی۔ فجر کے بعد عام طور پر تفسیر سنانے کا حلقہ ہوتا ہے، اس وقت بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی۔ اور درس فضان سنت کے لیے بھی کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی گئی کہ آپ نے اسی نماز پہ دینا ہے۔ صحیح۔ جس وقت وہاں کی کیفیت آپ محسوس کرتے ہو کہ اس وقت سننے والے زیادہ مل جائیں گے، وہ ظہر بھی ہو سکتی ہے، عصر بھی ہو سکتی ہے، مغرب بھی ہو سکتی ہے، عشاء بھی ہو سکتی ہے، اور ہوتا بھی 5-7 منٹ ہے وہ، 5 سے 7 منٹ۔ جی۔ چلے بعد میں ملاقات کا ٹائم بھی آپ شامل کریں، تو ملاقات کا ٹائم بھی شامل کر کے آپ بڑے سکون، اطمینان، چین، قرار کے ساتھ ملاقات کریں، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت بھی دیں ملاقات میں، جی، تو 15 منٹ کر لیں، 20 منٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان، وہ بھی اپنی سہولت کے مطابق، اس میں تو یہ کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ پڑھنے والوں میں آئیں، اور آپ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ پڑھانے والوں میں آئیں۔ تو جیسی پھر کیفیت ہوگی اس حساب سے آپ کو شرکت کرنی ہوگی۔ صحیح۔ اور اس میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز یا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ کو اسی آدھے گھنٹے میں آنا ہے۔ جی، اپنی سہولت کے مطابق شرکت کریں۔ صحیح۔ بہت سارے کام ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ٹائم بھی نکال لیتے ہیں، اپنے اسکیجول میں ان کو شامل بھی کر لیتے ہیں، بہت ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے، جی، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ کچھ وقت نکال لیتے ہیں۔ صحیح۔ آؤٹنگ کے لیے نکلنے والا کتنا ٹائم نکالتا ہوگا، جی، ہوٹلنگ کرنے والا کتنا ٹائم نکالتا ہوگا، وہاں تو پہنچنے کے بعد آرڈر دیں گے تو آرڈر کے بعد بھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کھانا آنے میں، اور پہنچنے میں بھی وہ لانگ ڈرائیو، دور۔
بعض تو اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ 2-2 گھنٹے کا سفر یک طرفہ کرتے ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے. کھانا کھانے کے لیے. صحیح فرمایا آپ نے. یعنی ذہن جس کام کا بن جائے اس طرف پھر قوم نکل جاتی ہے. ٹھیک. تو کیوں نہ اپنی آخرت بنانے کا ذہن بھی بنایا جائے. صحیح. تو ذہن بنے گا تو انشاءاللہ 2 گھنٹے بھی شاید تھوڑے لگیں گے. جی ماشاء اللہ. بس سوچ کی بات ہے، ورنہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی 25 گھنٹے کوئی دنیا کا ہی کام کر رہے ہیں یا دکان پر بیٹھے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہیں یا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. ایسا عموماً نہیں ہوتا ہے. 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے ہوتے ہیں. پھر بہت سارا ٹائم جو ہے ہمارا فضولیات میں بھی تو نکل رہا ہوتا ہے. ایسی گیدرنگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں پر کوئی دین کی باتیں تو نہیں ہو رہی ہوتی، اسلام کی باتیں تو نہیں ہو رہی ہوتی. جھوٹ، غیبتیں، گندی باتیں اور عجیب و غریب وہاں کا ماحول ہوتا ہے، آوازیں کسنا. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوستوں کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی محفل کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں کنورٹ کر دیں، اس کو یہ پڑھانا شروع کر دیں. پڑھانا شروع کر دیں. آپ نہیں پڑھنا جانتے تو دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں کہ ہماری گیدرنگ اس وقت ہوتی ہے دوستوں کی. جی آپ ایک قاری صاحب کو بھیج دیا کریں. صحیح. تو اسی گیدرنگ کو ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں کنورٹ کر دیں گے. آپ کا وہ والا ٹائم ادھر آ جائے گا. پہلے ہو سکتا ہے کہ گناہ والی محفل ہو، اب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب ملے گا. سر کوئی اس میں شرکت نہیں بھی کرتا، ہمارا دوست وغیرہ ہماری بات نہیں سنتا، تو ہم تو کریں نا کہ اگر وہ نہیں کرتا نیکی کی دعوت ہم اس کو دیں، اور اگر وہ وہاں نہیں مانتے تو ہم اس گیدرنگ کو نہ چھوڑ دیں جو ہمیں اللہ اور رسول سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، ہماری آخرت برباد کر دے. تو بہت سارا وقت ہمارا ایسے گزر رہا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے نا، اگر اس ماحول میں آ جائیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس ماحول میں جو آ گیا اور یہی ماحول اس کی گیدرنگ بن گیا. جو بندہ بار بار دروازے کو دستک دیتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. صحیح. یہ دوست پہلی دفعہ نہیں مانا، دوسری دفعہ نہیں مانا، تیسری دفعہ نہیں مانا، چوتھی دفعہ مانے گا. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تو خود آتا نہیں ہے کچھ، میں کیا مناؤں. کوئی مشکل نہیں ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اس کو پڑھائیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی سے قاری صاحب لے لیں. صحیح. قاری صاحب پڑھا دیں گے. آپ نے صرف اپنے دوستوں کو لے کر ان کے سامنے بیٹھنا ہے. صحیح. جس طرح ہمارے کئی بھائی ہیں تجارت کرتے ہوں گے، اور بعض تو اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کی دکان پر شاید 5 6 7 8 کا عملہ بھی ہوتا ہو. تو بعض آپ نے دکانیں دیکھی ہوں گی یا ہوٹل خاص طور پر وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں روزانہ کی بنیاد پر اجرت دی جاتی ہے. یعنی یہاں برتن دھونے والا، کام کرنے والا، ویٹر وغیرہ یا دیگر جو بھی عملہ ہے، ان کو روزانہ کی بنیاد پر اجرت دی جاتی ہے. نمایاں جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تو لکھا جا سکتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے سارے عملے کو درست تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے. جی. اور اس سے لوگ ہیں پڑھانے والے ہیں. جی ہاں. لکھ کر لگائیں گے تو دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی نا. ایسے ہیں فیکٹریوں میں بھی کورسز ہمارے ہوئے ہیں کہ فیکٹری اونر نے جو ہے اپنے پورے اسٹاف کو جمع کیا. تعلیمی اداروں میں کورسز ہوئے، یونیورسٹیز میں ہوئے. جی بالکل. کئی جگہوں پر یہ سلسلے جاری ہیں. وال جو نہیں ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ بھی آ جائیں، دینی کاموں میں اپنا حصہ پیش کریں. دعوت اسلامی آپ سب کی ہے. مرحبا. آپ دعوت اسلامی کے ہیں، دعوت اسلامی آپ کی ہے. آگے بڑھی اور ان دینی کاموں کی دھومیں مچاتے چلے جائیں. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، 12 دینی کام کورس کر لیں، 12 دینی کاموں کو سمجھ لیں، اس کے ایکسپرٹ بن جائیں اور کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں ملے گی. ظاہر ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی. ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی کہ سب کے نیک اعمال الگ الگ ہیں، تو ابھی تو جو ہیں اس پر بھی بات مکمل نہیں ہوتی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. آئندہ ایک اور نیک عمل کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے سلسلہ زندگی سنوارے. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا جذبہ